اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے واسطے کو ہٹا دیجئے تو کیسا یہ دین معلوم ہوگا ہم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اول صحابہ کرام ہیں. ایک مثال دے کر کے مجھ کو واقعہ یاد آیا، اس واقعے سے آپ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ جائیں گے. مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال مدیر رہے، پرنسپل رہے دارالعلوم دیوبند کے. اور دارالعلوم دیوبند کا پرنسپل ہونا کوئی معمولی چیز نہیں. 50 سال ان کے دورے ادارت میں، ان کے یعنی جب پرنسپل تھے، دارالعلوم دیوبند کی شہرت ساری دنیا میں ہو گئی. اور یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بین الاقوامی شہرت کے مقرر تھے، بین الاقوامی شہرت یافتہ مقرر تھے، بہت بڑے مقرر. اس کے زمانے میں ان کے جول کا کوئی مقرر نہیں. تو ایک مرتبہ ان کے والد صاحب یعنی قاری حافظ احمد صاحب مشکات شریف کا درس دے رہے تھے. تو اس درس کے دوران نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے عملی مشق کے ذریعے پریکٹیکلی انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا کہ دیکھو نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نیت باندھ کر کے اور رکوع کر کے، سجدہ کر کے، تشہد میں بیٹھ کر کے، قیام کر کے، پورے ارکان نماز بچوں کے سامنے انہیں پریکٹیکلی انہوں نے بیان کیا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا والد صاحب یہ کیا ہے؟ ان کے والد صاحب بھی دارالعلوم کے محتمم تھے. تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ایزی مسئلہ ہے، بہت آسان مسئلہ ہے، اور آپ اس کو کھول کھول کر کے پریکٹیکلی بتا رہے، اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں اپنے والد صاحب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشکات شریف کی یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے والد صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں ہیں، فاؤنڈر میں ان کا شمار ہوتا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بانیوں میں ہوتا، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. تو کہنے لگے کہ جب میں اپنے والد صاحب سے یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کر کے دکھایا، نماز پڑھ کر کے پریکٹیکلی دکھایا، عملی مشق کر کے بتایا. اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، مولانا عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کے شیخ تھے، ان سے پوچھا. یہی حدیث جب گزری تو انہوں نے بھی نماز کی مشق کرا کر کے لوگوں کو بتایا اس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے. تو انہوں نے ان کے شاگرد نے بھی تعجب سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے یہی پوچھا، شیخ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ حدیث گزر رہی تھی پوچھا کہ نماز کا طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو بتانے کی کوئی چیز نہیں. تو وہ کہنے لگا میں نے بھی اپنے استاد سے پوچھا، یعنی شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں. یہ حدیث جب گزر رہی تھی تو پڑھاتے وقت انہوں نے نماز کی عملی مشق کرا کر کے ہم لوگوں کو بتایا یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. تو ان کے شاگرد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے میں نے بھی اپنے والد صاحب سے پوچھا، یعنی شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ حدیث گزری تو انہوں نے نماز پڑھ کر کے ہم لوگوں کو عملی مشق کر کے بتایا، پریکٹیکلی بتایا. تو ان کے شاگرد نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اگر میں تم کو یہ عملی مشق کر کے نہ بتاتا تو تم لوگوں کو کیا معلوم ہوتا؟ میں نے اپنے استاد سے اسی طریقے سے نماز پڑھ کے جو ہے معلوم کی، انہوں نے مجھ کو بتایا، ان کے استاد نے ان کو بتایا، ان کے استاد نے ان کو بتایا. اس طریقے سے سلسلہ بسلسلہ صحابہ کرام تک یہ معاملہ پہنچا، اور صحابہ کرام نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی. اگر ہم لوگ صحابہ کرام کو بیچ سے نکال دیں اور واسطہ نہ بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دینی تعلیم دی، صحابہ کرام نے تابعین کو تعلیم دی، تابعین نے تبع تابعین کو تعلیم دی. اس طریقے سے ہم تک یہ دین پہنچا. نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں جو ہے ان سے معلوم ہوا، روزہ رکھنے کا طریقہ معلوم ہوا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ معلوم ہوا، حج کا طریقہ معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا. صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ حج کے مسائل مجھ سے معلوم کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے مسائل مجھ سے معلوم کرو.
شاید میں آئندہ زندہ رہوں نہ رہوں، ہماری تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو، تم لوگ اچھی طریقے سے حج کے مسائل معلوم کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے مسائل میں تم ناواقف رہو اور تم کو غلطی ہو جائے، حج صحیح نہ کر سکو۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی کرنے والوں کی بھی تعریف کی ہے اور اس کی کامیابی کی ضمانت دی ہے، اس کی کامیابی کی گارنٹی دی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی شان میں معمولی گستاخی کرنا ضلالت و گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد اول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو عطا کیا ہے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے اور جنت کی ایسی خوشخبری دی ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے شہد کی نہر ہوگی اور اسی طریقے سے دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، یہ ساری نہریں ہوں گی اس جنت کے نیچے بہتی ہوں گی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اپنی کامیابی کا پروانہ دے دیا، اپنی رضا کی خوشخبری سنا دی، تو کسی آدمی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، کسی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں معمولی بھی گستاخی کرے۔ گستاخی کرنا اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے۔ بھئی ہم لوگ کون ہوتے ہیں ان کی شان میں کوئی لب کشائی کرنا؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کو کسی نے اختیار دیا؟ ہم کو کسی نے سرٹیفکیٹ دیا؟ وہ اللہ کے نبی کے محبوب تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ کے نبی کے محبوب کے لاڈلے تھے۔ ہم لوگوں کو کوئی اختیار نہیں کہ ان کی شان میں ہم معمولی گستاخی کریں، ان کی شان میں لب کشائی کریں۔ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم سے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تم بتاؤ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان حق پر کون ہے؟ کون حق پر تھے؟ دونوں کے درمیان اصل میں لڑائی ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تو لوگ پوچھتے دونوں میں حق پر کون تھے؟ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو بزرگ نے کہا کہ قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھیں گے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تم اپنا کام کرو، تم کو قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور اگر اللہ پوچھیں گے کہہ دینا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو برے قیب تین جماعتوں کو جو اس آیت کریمہ میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک تو انصار ہے، ایک مہاجرین ہے اور ایمان میں سبقت کرنے والے، یہی انصار اور مہاجرین، اور تیسری جماعت وہ ہے جو ان لوگوں کی پیروی کرے، یعنی انصار کی اور مہاجرین کی پیروی کرے۔ ان تینوں جماعتوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔